اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طلبی۔ غرض عبداللہ بن عمر بن عثمان ایک نوجوان کو دو شخصوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے مسجد میں ان دونوں کو پایا، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے آ کر کہا کہ امیر نے تم دونوں آدمیوں کو طلب کیا ہے۔ وقت ایسا تھا کہ ولید اس وقت لوگوں سے نہیں ملتا تھا، یہ دونوں شخص بھی ایسے وقت اس سے ملنے کو جاتے تھے۔ دونوں نے یہ جواب دیا، تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابو حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت تو ولید کسی سے ملتا نہیں، بتاؤ کیوں ہم لوگوں کو بلایا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں معاویہ رضی اللہ عنہ ہلاک ہو گئے ہیں، ہم کو اس لیے بلا بھیجا ہے کہ اس خبر کے فاش ہونے سے پہلے ہی بیعت کے لیے ہم پر مواخذہ کرے۔ ابن زبیر نے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پھر پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا، اسی وقت اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر ولید کے پاس جاتا ہوں، دروازہ پر ان لوگوں کو روک دوں گا اور خود اس کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا، اگر تم اس کے پاس گئے تو مجھے تمہاری جان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسی طرح جاؤں گا کہ نکل بھی سکوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خادموں کو اور اقربا کو ساتھ لے کر چلے۔ ولید کے دروازہ پر پہنچے تو ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تم کو پکاروں یا تم سنو کہ ولید نے بلند آواز کی تو تم سب کے سب اندر چلے آنا، نہیں تو جب تک میں باہر نہ آؤں اپنی جگہ پر موجود رہنا۔ یہ کہہ کر داخل ہوئے اور السلام علیکہ یا امیر کہا۔ مروان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے موت معاویہ سے انجان ہو کر کہا، میل رکھنا ترک ملاقات سے بہتر ہے، خدا نے تم دونوں آدمیوں میں صفائی کر دی۔ دونوں نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ولید نے خط پڑھ کر سنایا، امیر معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور بیعت کا طالب ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ خدا معاویہ رضی اللہ عنہ پر رحم کرے اور تمہارا اجر زیادہ کرے۔ بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی جرات نہ کرنا چاہیے، مجھ سے لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت لینا چاہیے۔ ولید نے کہا، اچھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، جب لوگوں کے مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لینا تو ان کے ساتھ ہی ہم سے بھی لینا تو ایک ہی بات ہے۔ ولید کا مزاج عافیت پسند تھا، کہنے لگا، بسم اللہ، آپ تشریف لے جائیے، سب لوگوں کے مجمع ہی میں سے ہم سے ملیے گا۔ مروان بول اٹھا، اگر اس وقت بغیر بات کیے ہی تمہارے پاس سے چلے گئے تو واللہ پھر جب تک کہ تم میں بدشت کشت و خون نہ ہو اس طرح تمہارے قابو میں نہ آئیں گے تو واللہ پھر قید کر لو، تمہارے پاس سے نکلنے نہ پائیں، بیعت کرے تو کرے نہیں تو اس کی گردن مار دو۔ حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ واللہ تو نے جھوٹ بکا اور جھوٹ مارا۔ یہ کہہ کر نکلتے ہوئے چلے گئے، اپنے انصار میں آگے اور سب کو ساتھ لیے ہوئے اپنے مکان پر آگئے۔ ولید بن عتبہ کا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے انکار۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا کہا نہ مانا، حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا موقع تمہیں اب کبھی نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا، سنا، مروان کسی اور ہی کو ملامت کرو، تم مجھے ایسا مشورہ دیتے ہو جس میں میرے دین کی تباہی تھی، واللہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے ساری دنیا کا مال و ملک جہاں تک آفتاب طلوع و غروب کرتا ہے مجھ کو مل جائے تو مجھے منظور نہیں۔ سبحان اللہ، حسین رضی اللہ عنہ کو ایک بیعت کے نہ کرنے پر میں قتل کروں، واللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص سے خون حسین رضی اللہ عنہ کی باز پرس ہو وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا، یہی تمہاری رائے ہے تو جو کچھ تم نے کیا بہت ہی اچھا کام کیا۔ ناظرین، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔